دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا شور سنتے کمرے سے باہر آئی تھی، لیکن سامنے جو منظر تھا وہ اسے چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا تھا۔ اس کا یقین کرنا مشکل تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں ملی تھیں، لیکن سامنے جو منظر تھا وہ ویسے کا ویسا تھا۔ عرش اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ سامنے عرش کھڑا زاویار اور نور سے ہنستے ہوئے باتوں میں مصروف تھا۔ دعا کے قدم لڑکھڑائے تھے، لیکن اگلے ہی پل وہ بھاگ کر عرش کے گلے سے لگ چکی تھی۔ عرش حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ چلیں لٹل اینجل ہم جائیں، زاویار نے نور سے کہا تھا۔ ہاں آپ جائیں، نور نے عرش اور دعا کو دیکھتے زاویار سے کہا تھا۔ کیا مطلب میں جاؤں؟ چلو تم بھی چلو۔ کیا تم کباب میں ہڈی بنو گی لٹل اینجل؟ توبہ توبہ زاویار، کباب میں تو ہڈی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں نا لٹل اینجل کہ چلو چلیں۔ دو لوگ جب رومانس کر رہے ہوں تو وہاں نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں لیکن ہم دیکھیں گے نا لٹل اینجل، بہت ہی کوئی افسوس کی بات ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں یہ سب دیکھتے ہوئے۔ چلو، زاویار اس کا بازو پکڑے اسے لاؤنج میں لے گیا تھا۔ زاویار، کیا زاویار، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، چلو تھوڑا سا دیکھنے تو دیتے نا۔ اتنا دیکھنے کا شوق ہے نا تو رات کو تمہیں پورا دیکھنے کا موقع دوں گا، فکر مت کرو تم۔ اب ہم نے ایسا بھی نہیں کہا۔ ہاں ایسا نہیں کہا لٹل اینجل، لیکن ویسا دیکھا تو ہے نا۔ وہ تو بس ایسے ہی ہم، بالکل بتاتا ہوں تمہیں رات کو۔ وہ عرش کے سینے سے لگے روئے جا رہی تھی اور عرش نے اسے اپنے سامنے کیا تھا اور پکڑ کر اسے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ وہ اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ عرش نے اسے روم میں لا کر چھوڑا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم نے ہاں؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میری محبت تمہیں ڈرامہ لگ رہی ہے؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ محبت؟ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ محبت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ تم کیا جانو محبت کو؟ مجھے پتہ ہے، سب پتہ ہے عرش۔ وہ عرش کو ہاتھ لگا لگا کر چیک کر رہی تھی۔ کیا پتہ ہے تمہیں؟ تم زندہ ہو۔ سب نے کہا تم زندہ ہو، سچ میں ہو؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیوں افسوس ہو رہا ہے تمہیں؟ مجھے کیوں ہوگا عرش، مجھے خوشی ہو رہی ہے، تم آ گئے ہو۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم، وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بولا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ پھر تم اپنے گھٹیا باپ کو بتا دیتی نا کہ میں زندہ ہوں۔ دشمن ہے وہ میرا، دشمن۔ جب تک مرے گا نہیں نا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اور تمہیں کیوں بتاتا میں کہ زندہ ہوں؟ ہاں ہوتی کون ہو تم میرے بابا کے بارے میں بات کر رہے ہو عرش؟ ٹھیک ہے پھر تمہیں دو آپشن دیتا ہوں، یا تم میرے پاس رہو اور اپنے باپ بھائی کو چھوڑ دو ہمیشہ کے لیے، چاہے وہ مریں یا جئیں تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور یا تو پھر ان کے پاس چلی جاؤ مجھے چھوڑ کر اور میری دشمن بن جاؤ۔ پھر تمہیں مارنا بھی آسان ہو جائے گا نا۔ تم مجھے جیتے جی مارنا چاہتے ہو؟ ہاں یہی سمجھو، تمہیں اذیت دے دے کر مارنا چاہتا ہوں۔ مرو تم، میں محبت کرتی ہوں تم سے، اور تم، وہ روتے ہوئے بولی تھی، اور میں نفرت کرتا ہوں تم سے۔ دعا حشمت، نفرت جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے دانت پیستے شدید غصے سے بولا تھا۔ میرا کیا قصور ہے اس سب میں؟ وہ رو رہی تھی۔ یہی قصور ہے تمہارا کہ تم حشمت جبار کی بیٹی ہو۔ اگر تم کسی اور کی بیٹی ہوتی تو آج میں تم سے محبت کرتا، لیکن تم سے کبھی محبت نہیں کروں گا، کیونکہ تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے میرے اپنے یاد آتے ہیں۔ تو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، اور پھر تو یہ نکاح بھی جھوٹا ہوگا نا، کیونکہ بدلہ لینے کے لیے پھر تم کسی بھی حد تک جا سکتے ہو۔ کتنی گھٹیا سوچ ہے نا تمہاری۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ بھی ایک کمرے میں، وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ اگر تمہارے ساتھ ہوں نا تو میرے نکاح میں ہو، سمجھی نا؟ میں
ہر رات جا کر کسی لڑکی کے کمرے میں نہیں سوتا۔ وہ بولتے ہوئے ذرا سا بھی نہیں ہچکچایا تھا۔ محفلیں نہیں لگاتا میں لڑکیوں کے ساتھ، تھوڑا دماغ استعمال کر لیا کرو تم، اور اگر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہوں تو تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوگی نا، تب بھی میں تم سے محبت نہیں کروں گا، کیونکہ تم حشمت جبار کی بیٹی ہو، اور اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر تمہیں میرے دشمنوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن میں کیسے اپنے بابا بھائی کو یہ سوچ کے چھوڑ دو کہ انہوں نے تمہارے شوہر کے سارے خاندان کو ختم کر ڈالا، بس یا زماشا یا تباشا۔ اف، ایک تو اس لڑکے کو کتنی زبانیں آتی تھیں، یہ سمجھ سے باہر تھا، لیکن میرے ساتھ تو کچھ نہیں کیا نا۔ عرش کا دل چاہا تھا اپنا سر دے مارے کسی دیوار کے ساتھ۔ جو دل چاہے کرو، بھاڑ میں جاؤ تم موٹی عقل والی عورت، وہ غصے سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دعا وہیں بیڈ پر گرتے ہوئے بیٹھ گئی تھی اور سوچنا شروع کر چکی تھی۔ میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے ارحم؟ ولید نے پوچھا تھا۔ دعا سے ملنے۔ اور تجھے لگتا ہے وہ لوگ تجھے اس سے ملنے دیں گے؟ جب وہ لڑکا ہی مر گیا تو ان کا دعا کو رکھنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے پھر میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں، کیا نہیں؟ میں تجھے اکیلے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اوکے چل۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بلیک ہاؤس کے باہر کھڑے تھے۔ ارحم گاڑی سے اتر کر گارڈز کے پاس گیا تھا۔ اندر بتاؤ، مس دعا کو ارحم ملنے آیا ہے۔ ارحم شاہ، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ ان کے کون؟ گارڈ نے پوچھا تھا اور وہ آنکھیں میچ گیا تھا۔ وہ کیا بتاتا کہ وہ کون ہے؟ وہ بھلا لگتا ہی کیا تھا اس کا؟ وہ بول نہیں پایا تھا۔ اس وقت اسے جو تکلیف ہو رہی تھی وہ بیان کرنا مشکل تھا۔ گارڈ نے کال کی تھی کیونکہ انہیں اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ ہیلو، جی سر، وہ کوئی ملنے آیا ہے۔ کون؟ سر کوئی ارحم دعا میم سے ملنے آئے ہیں۔ اچھا، تم بتاؤ آ رہی ہیں، میں آتا ہوں۔ جی سر، آ رہی ہیں، گارڈ نے ارحم کو بتایا تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ شاک ہو چکا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے عرش کھڑا تھا۔ ہاں بھائی بکرے، کیوں آیا ہے؟ گوبھی کے پھول، وہ بھی میری بیوی سے ملنے؟ تیرا کیا تعلق؟ عرش سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ تم زندہ ہو؟ ارحم اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر پایا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ برا لگ رہا ہے تجھے مجھے زندہ دیکھ؟ مطلب تم تو مر چکے تھے نا، تو پھر کیسے؟ ارحم نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہائے، کیا کروں، مجھے لوگوں کو سرپرائز دینے بہت پسند ہے، بس اسی لیے۔ لیکن تم، بس اب یہ بتا کیوں آیا ہے میری بیوی سے ملنے؟ عرش سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ تجھے لگا میں مر چکا ہوں تو چلو عرش سکندر کی بیوی سے ملنا ہوں ہیں؟ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہونے والا بکرے۔ ارحم نے نظر اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ میں بس ایسے ہی۔ ارحم کچھ بول نہیں پایا تھا۔ بس جا اب، اور آئندہ یہاں آنے کی ہمت مت کرنا، ورنہ اس بار بخش رہا ہوں، اگلی بار نہیں بخشوں گا۔ یہ بلیک ہاؤس ہے، یہاں سے لوگوں کی لاشیں ہی واپس جاتی ہیں، سمجھا؟ نکل اب۔ ارحم نے پیچھے کو قدم بڑھائے تھے۔ تم نے زبردستی اسے رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تجھے بڑا پتہ ہے، ابھی اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ سنواؤں کیا تجھے گوبھی کے پھول؟ ہاں، وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ ارحم کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، اس کا تو کچھ کہنے کا حق بھی نہیں تھا، کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، بس ایک تھا بھی تو دل کا رشتہ، وہ بھی یک طرفہ۔ وہ چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اگر مجھ سے بچنا چاہتا ہے تو اگلی بار یہاں آنے کا سوچنا بھی مت۔ وارن کر رہا ہوں، لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں مسٹر وٹ ایور۔ عرش کہتے اندر کو بڑا تھا اور سیدھا دعا کے پاس گیا تھا، جبکہ ارحم اب خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ بتاؤ کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ وہ کیوں آیا تھا یہاں؟ وہ غصے سے دعا سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے بھلا کیا پتا، اور کس کی بات کر رہے ہو تم؟ اس بکرے کی۔ کون بکرا؟ دعا نے پوچھا تھا۔ وہی جس سے تمہاری شادی ہونے والی تھی۔ ارحم، ہاں جو بھی ہے، کیوں آیا تھا وہ یہاں؟ ہاں، مجھ سے ملنے آئے ہوں گے۔
ओह दुआएं होंगे, इतनी इज्जत क्यों? मेरी तो कभी नहीं की, क्योंकि वो मेरी इज्जत करते हैं। जब भी मुझसे मिलते हैं उनकी निगाहें खुद ब खुद झुक जाती हैं मेरे एहतराम में। एहतराम? वो तंजिया हंसा था। कुछ लोग अपने चेहरे पर एहतराम का निकाब ओढ़े रखते हैं। अर्श, तुम हर इंसान को खुद की तरह मत समझा करो। शट अप, भाड़ में जाओ तुम और वो। लेकिन अगर वो दोबारा यहाँ आया तो लाजमी मरेगा मेरे हाथों। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। वो गुस्से से कहता कमरे से निकल गया था। रिफा बेगम हॉस्पिटल आई थी दनीन को देखने के लिए। वो बहुत देर तक उसके पास बैठी उससे बातें करती रही। तुम्हें पता है दनीन, तुम्हारा बाप मर गया, अब हमारा कौन है? जैसा भी था वो तुम्हारा बाप था ना। अब मैं कहाँ जाऊंगी? तुम कब उठोगी दनीन, कब? वो रोती हुई अपनी बेटी से बातें कर रही थी। पता है, तुम्हारे बाप की लाश भी अभी तक मेरे पास नहीं आई। उसने इतने जुल्म किए थे लोगों के साथ, देखो अब उसका क्या अंजाम हुआ। उसकी बीवी बेटी अकेली रह गई। बेटी जिंदगी और मौत के बीच में लटकी पड़ी है और बीवी अकेली रह गई। अब जाए भी तो कहाँ जाए? दनीन उठ जा बेटा, तेरी माँ में अब हिम्मत नहीं बची। मैं मजीद अकेली नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी बेटा, उठ जा। वो कहते हैं ना, अस्पतालों ने इबादतगाहों से ज़्यादा दुआएं सुनी हैं। लेकिन दनीन वैसी की वैसी ही बेड पर बेसुध पड़ी हुई थी। रिफा बेगम उठकर कमरे से बाहर गई थी और जोहान के नंबर पर कॉल मिलाई थी, जो पहले ही बेल पर उठा ली गई थी। हेलो जोहान बेटा। जी कौन? मैं रिफा, दनीन की माँ। जी आंटी बोले। मेरे शोहर की लाश कहाँ है? मेरे घर भिजवा दो। रिफा बेगम ने आंखें मीचे कहा था। जोहान कुछ लम्हे खामोश रहा था। मैं भिजवा दूंगा। जोहान ने बस इतना ही कहा था। शुक्रिया बेटा, रिफा बेगम ने कहा था और जोहान ने कॉल काट दी थी। रिफा बेगम हॉस्पिटल से निकलते घर चली गई थी। उसने गहरा सांस लिया था और पैंथर को कॉल मिलाई थी। हेलो भाई। जी मेरा बेटा, क्या बात है? पैंथर ने नरमी से पूछा था। भाई वो, हाँ बोलो जोहान। भाई दनीन की मम्मा की कॉल आई थी, उन्हें उनके शोहर की डेड बॉडी चाहिए। पैंथर कुछ लम्हे खामोश रहा था। जो बची कुची बॉडी है वो मैं भिजवा दूंगा उनके घर। जी भाई। और कुछ चाहिए तो नहीं मेरे भाई को? चाहिए तो। क्या चाहिए मेरे बेटे को बता, मैं भिजवा दूंगा। अर्श चाहिए। पैंथर मुस्कुरा दिया था। मैं भी इसको भेजता हूँ, पैंथर ने मुस्कुराते हुए कहा था। जी भाई, ओके। पैंथर ने फ़ोन बंद किया था। अर्श, पैंथर ने उसे आवाज़ दी थी। जी भाई। वो पैंथर की आवाज़ सुनते लाउंज में आया था। हॉस्पिटल जा, भाई बुला रहा है। भाई उसने पहले मुझे वहाँ से निकाल दिया। अच्छा ना जा, चल। जी जाता हूँ। भाभी खाना दे देना। भाई हमने पैक करके रख दिया है किचन में। ओके थैंक यू भाभी। जावियार, वो जावियार के पास जिससे सर टिकाए बैठी थी। क्या हुआ लिटिल एंजल को? जावियार फ़ोन देना। क्या करना है लिटिल एंजल? वो हमने दादी से बात करनी है ना। अभी मुझे कुछ काम है, फिर ले लेना लिटिल एंजल। पक्का देंगे ना? दूंगा। अच्छा हम सोने जा रहे हैं लिटिल एंजल, तुम्हें और कोई काम नहीं है सोने के अलावा? नहीं जावियार। चलो कोई नहीं, आओ फिर रोमांस करते हैं। नहीं क्यों, आपको भी और कोई काम नहीं है? हाँ मुझे तो एक यही काम आता है लिटिल एंजल। चलो फिर चलें। क्यों चलें? हम जा रहे हैं सोने, आप अपना काम करें। बहुत ज़िद्दी होती जा रही हो तुम लिटिल एंजल। हाँ जावियार क्या करें, आपकी सोहबत का असर है ना। नाइंसाफ़ी है लिटिल एंजल, पैंथर ने कहा था। अरमगान जोहान के पास गया था। कैसा है? उसने जोहान के बालों में हाथ चलाए पूछा था। जी भाई बेहतर हूँ। कुछ चाहिए तो नहीं? उसने नफ़ी में सर हिलाया था। अरमगान काफ़ी देर बैठा जोहान के साथ बातें करता रहा था। ज़ाहिरा तैयार होकर हॉस्पिटल आई थी। अरमगान जोहान के रूम से बाहर निकला था। चलो ज़रा। अरमगान ने ज़ाहिरा का हाथ पकड़ा था और उसको लेते बाहर की जाने पड़ा था। क्या है? हाथ छोड़ो मेरा। अरमगान ने उसे गाड़ी के पास लाकर छोड़ा था।
اب بتاؤ میرا پروپوزل ایکسیپٹ ہے یا نہیں؟ ارمغان نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ میں سوچوں گی، اس نے نخرے سے کہا تھا۔ اچھا تو اس لڑکے کے ساتھ بات کیوں کی تم نے؟ ہاں کس لڑکے کے ساتھ؟ وہی جس کی گاڑی تمہاری گاڑی کے سامنے آ رکی تھی، وہ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ یہ چھوڑو کہ مجھے کیسے پتا، یہ بتاؤ اس لڑکے نے تمہیں پروپوز کرنے کی ہمت کیسے کی؟ ہاں اب کی بار وہ غصے کی شدت سے دھاڑا تھا۔ ظاہرہ ایک پل کو ڈری تھی اس کے لہجے سے۔ ارمغان نے اس کا ہاتھ پکڑے سے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ جہاں تمہیں بہت پہلے لے جانا چاہیے تھا وہیں۔ ارمغان شٹ اپ، تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے، میں جیسے چاہوں ویسے بات کر سکتا ہوں تمہیں۔ ارمغان چپ کر کے بیٹھو ظاہرہ، میرا مزید دماغ خراب مت کرو، سمجھی تم؟ عرش ہاسپٹل پہنچا تھا جوہان کے لیے کھانا لے کر۔ یہ لے محبوبہ کھا کھانا۔ اچھا تو بنوا لایا بھابھی سے تو؟ جی بالکل۔ یہ بتا تجھے میری یاد آ رہی تھی؟ ہاں تو مجھے ہی بتا دیتا فون کر کے، میں آ جاتا۔ بھائی کو شکایت لگانا ضروری تھی؟ ظاہر ہے بہت بدتمیز ہے تو، کیا کروں تیری صحبت کا اثر ہے مجھے۔ اوفو، ایک تو ہر بات گھوم پھر کر مجھ پر ہی کیوں آ جاتی ہے؟ ہاں 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 ہاں۔ ارمغان اسے گھر لے کر آیا تھا اور اپنے کمرے میں لے جاتے ایک بک کو گھمایا تھا، اور اس کے اپنے ہی کمرے میں ایک اور کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ارمغان نے ظاہرہ کو وہاں پھینکا تھا۔ ارمغان، ظاہرہ نیچے جا گری تھی۔ شٹ اپ، وہ ایک سیکرٹ روم تھا ارمغان کا۔ ارمغان نے کمرے کی لائٹس آن کرتے دروازہ لاک کیا تھا۔ ظاہرہ پیچھے جاتے دیوار کو جا لگی تھی۔ ارمغان گھٹنوں کے بل نیچے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اب بتاؤ مسز ظاہرہ جمانی، ول یو میری می اور ناٹ؟ ارمغان نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ تم دھمکا رہے ہو مجھے؟ ظاہرہ نے پوچھا تھا، اور ارمغان نیچے بیٹھتے کہہ لگایا ہنس دیا تھا۔ بھلا میں بھی تمہیں دھمکا سکتا ہوں مائی لیڈی، میں تمہیں ڈرا دھمکا کر اب منواؤں گا، ورنہ تم یہیں قید رہو گی جب تک میں چاہوں گا، اور پھر میں تمہارا سر پھاڑوں گی ارمغان سکندر، اور میں تمہارا منہ چوم لوں گا مائی لیڈی، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ کتنے بے شرم ہو تم! کیا کروں، مجھے اپنے یہ فیچرز خود نہیں پتا۔ ظاہرہ نے پورے کمرے پر نظر دوڑائی تھی، اور اس پورے کمرے میں ظاہرہ کی تصویریں تھیں۔ وہ حیران ہوتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ سب میری؟ ہاں مافیا لیڈی، یہ سب تمہاری ہی تصویریں ہیں۔ کیا ہوا، شوق لگا؟ وہ کہتے ہی ہنس دیا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ تم سے شادی؟ میں تھک چکی ہوں۔ ظاہرہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں سنبھال لوں گا، موقع دو مجھے، وہ پیار سے بولا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں سینے سے لگا لوں گا، مجھے پیار چاہیے، میں کروں گا دل و جان سے۔ ظاہرہ نے ہونٹ باہر کو نکالے تھے، اور ارمغان اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ اب بتاؤ قبول ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تو انگیجمنٹ کریں پھر؟ ارمغان نے آنکھ بند کی تھی، جس پر وہ مسکرا دی تھی۔ لڑکی شرمانا سیکھو۔ شرمانا کیوں سیکھوں، میں مافیا لیڈی ہوں، وہ اتراتے ہوئے بولی تھی۔ او گاڈ، یہ تو مجھے پتہ ہی ہے، تم مشرقی لڑکی کبھی نہیں بن سکتی۔ ہاں تو تم بن جانا نا مشرقی لڑکے۔ اوکے جیسے تم کہو۔ رنگ پہناؤں کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسے ہی مان جاؤں گی؟ پہلے مجھے پروپوز کرو گے خوبصورت سا، آخر تم دا شیڈو ہو، اور مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے obsessed ہو مجھ سے۔ اوکے جیسے تم کہو مائی لیڈی، اور وہ تو میں ہوں بہت، وہ اتراتے ہوئے کمرے سے نکلی تھی۔ ویسے میرا ارادہ تھا تمہیں یہیں قید کر دوں، تم ارادے بناتے رہو، میں ناکام کرتی جاؤں گی، وہ ہنس دیا تھا۔ اوکے، پینتھر نے گارڈ سے کہہ کر خالد شاہ نواز کی لاش کے بچے کچھ حصے کو رفعت شاہ نواز کے گھر بھجوا دیا تھا۔ رفعت شاہ نواز کے گھر میں ماتم کا سما تھا۔ رفعت شاہ نواز کے گھر میں ایسا سکوت طاری تھا جو صرف کسی بڑے سہنے کے بعد ہی چھا سکتا ہے۔ دیواروں پر لگی گھڑیاں جیسے رک چکی تھی، وقت جیسے ماتم کر رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، غم، دکھ اور صدمے کا بوجھ۔
जिसे ना कोई अल्फाज उठा सकते थे और ना ही आंखों के आंसू बहा सकते थे। रिफा सफ़ेद लिबास में नंगे पाँव फर्श पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक ऐसी वीरानी थी जो सदियों पर मुहीत दुख का पता देती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सबकी निगाह उसकी तरफ उठी। दरवाज़ा खुला और 2 स्याह लिबास पहने गार्ड्स अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में एक वजनी बॉक्स था जिस पर सफ़ेद चादर पड़ी हुई थी। उनके चेहरों पर सख्ती तो थी मगर आंखों में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। गार्ड ने धीमी आवाज़ में कहा, पैंथर सर का पैगाम है। ये खालिद शाहनवाज की बाकियात हैं। ये सुनना था कि कमरे में एक धमाका सा हुआ, लेकिन ये धमाका किसी आवाज़ का नहीं बल्कि जज्बात का था। रिफा के हाथ लरजने लगे और एक लम्हे के लिए उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका अपना दिल धड़कना बंद कर गया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता घिसटती हुई बॉक्स के करीब गई, जैसे कोई रूह अपनी कब्र की तरफ खिंचती हो। उसने चादर को हाथ लगाया और चीख मार कर रोना शुरू कर दिया। खालिद, ये क्या किया उन्होंने? तुम तो कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा, तो अब क्यों चले गए? कमरे में औरतों के बैन बुलंद हो गए। मर्द खामोश पत्थर के मुजस्मे बने खड़े थे, जैसे वो भी बेबस हों। रिफा शाहनवाज रो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो धाड़े मार कर रो रही थी। खालिद, वो शिद्दत से रो रही थी। क्यों किया तुमने वो सब? आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। काश तुम वो सब ना करते तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। वो मुसलसल रोए जा रही थी। रात होने को थी। पैंथर नूर के साथ अपने रूम में सोफे पर बैठा था। नूर, तुम्हारी आंखें किस पर गई हैं? पैंथर ने पूछा था। किसी पर भी नहीं। ये क्या बात हुई लिटिल एंजल? हमारी रंगत पापा पर गई है क्योंकि हमारे पापा पठान थे। ओह अच्छा लिटिल एंजल, फिर तो तुम्हें मेरे लिए गाना गाना चाहिए ना। हम क्यों सुनाएं? आपने हमें नहीं सुनाया ना, नूर ने होंठ पर निकालते कहा था। तो मैंने तुम्हें सुनाया था ना लिटिल एंजल। अब तुम नशे में थी, इसमें मेरी नहीं तुम्हारी गलती है। ज़ावियार, क्या ज़ावियार, सुनाओ जल्दी करो। लेकिन हमें नहीं आता ना। कोई बात नहीं, जो आता है वो सुना दो। हमें पश्तो गाना आता है, बचपन में बाबा मम्मा को सुनाते थे। ज़ावियार मुस्कुरा दिया था। ठीक है, फिर तुम आज मुझे सुनाओ। आप उधर देखें ना। बिल्कुल नहीं, आओ तुम मेरे सीने पर सर रख लो, ज़ावियार ने प्यार भरे लहजे में कहा था और अगले ही लम्हे नूर शर्माते हुए उसके सीने पर सर रख चुकी थी। दस्तर के जादूगर दी, ये आंखें जादूगर हैं। दामीना ले वनीता, ये प्यार पागल है। जानान जानान, दिल पर वो गुनगुना रही थी और ज़ावियार उसे प्यार से सुन रहा था। जानान चिपके उसी सुमरा कुल्ले दुनिया गैदा, ये दुनिया कितनी हसीन है कि मेरा दिल पर इसमें रहता है। जानान 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 जानान, दिल पर जानान 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 जानान। ज़ावियार ने मोहब्बत से उसके माथे को चूमा था और शिद्दत से खुद में भेंचा था। मेरी जानान, ख्वागा रागूरी, प्यार से मेरी जानिब देख रही हैं। बेनज़र के में नगाड़ी मुझे अपनी नज़रों में समा रही है। उम्मीद ज़िंदगी दा वारा वल्ले में जो लैदा, ज़िंदगी की उम्मीद पे मैंने अपना दामन फैला दिया है। जानान जानान, ज़ावियार ने अब की बार उसकी आंखों को बारी बारी चूमा था। वो उसकी सुरीली आवाज़ में खो रहा था। मुझे नहीं पता था मेरी जानान इतना प्यारा गुनगुनाती हैं। आज अपने दिल की बातें मुझे गा कर बता रही हैं मेरी लिटिल एंजल। द जुंद भी स्तादा पारा, ये ज़िंदगी मेरी तुम्हारे लिए है। दामीना स्तादा पारा, ये मोहब्बत मेरी तुम्हारे लिए है। दस्ता मोहब्बत नामी कैसे दा ज़िंदगी दा, मेरी पूरी ज़िंदगी की कहानी तुम्हारी ये मोहब्बत है। जानान जानान, मेरी जानान बहुत खूबसूरत और मासूम है। मेरे दिल की मलका, मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी औरत। रजोख्त में शाको गुलता द्राजमी दाजरा वारा वावरा। मुझे पश्तो नहीं आती, माजरत, तो मिस्टेक हो जाएगी।
میرے سینے کے پاس آؤ، میرے دل کی دھڑکن سنو۔ نور نے زاویار کے سینے پر اپنے لب رکھے تھے، جس پر زاویار کو خود کے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دیرہ میں دزرا کور کی دا جانانا ساد گئی دا، میرا گھر میرے پیارے دل پر کے دل میں ہے۔ جانان 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 چپ کے اسی سمرا کھلے دنیا گئے دا، یہ دنیا کتنی حسین ہے کہ میرا دل پر اس میں رہتا ہے۔ جانان 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 جانان۔ یہاں اس کا گانا ختم ہوا تھا اور باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ تو یہ گانا کب سیکھا تھا میری لٹل اینجل نے؟ ہم نے بچپن میں سیکھا تھا اور یاد تھا ہمیں، کیونکہ ہمارے پاپا پٹھان تھے نا۔ اوہ، تو اب مجھے پتہ چلا کہ میری لٹل اینجل اتنی خوبصورت کیوں ہے۔ کیوں زاویار؟ نور نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ پٹھان پیارے ہوتے ہیں نا، اسی لیے۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ اور آپ کیا ہیں زاویار؟ ہم لوگ پنجابی تھے لیکن بولتے اردو تھے، وہ کہتے ہی ہنس دیا تھا۔ اچھا زاویار، چلیں نا بارش میں، لٹل اینجل بیمار پڑ جاؤ گی۔ نہیں پڑھتے نہ چلیں۔ اوکے چلو۔ وہ دونوں باہر آئے تھے لان میں۔ نور جوتے اتارے گھاس پر بارش میں گول گول گھوم رہی تھی۔ زاویار کھڑا اسے دیکھ مسکرا رہا تھا۔ بارش تیز ہوئی تھی۔ زاویار بھی اس کے پاس آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑے اسے گھما رہا تھا۔ دونوں بارش میں ڈانس کر رہے تھے۔ زاویار اس کا ایک ہاتھ پکڑے پاؤں کے اسٹیپ لیتا اسے ساتھ ساتھ ڈانس کروا رہا تھا۔ زاویار، وہ کھلکھلاتے ہوئے زاویار کے سینے سے لگی تھی۔ زاویار نے اسے کمر سے پکڑے گھمایا تھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی اور وہ دونوں بارش میں ایک دوسرے میں گم ہو رہے تھے۔ ہاں 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 زاویار اسے گول گول گھما رہا تھا اور وہ ہنسی جا رہی تھی۔ زاویار نے اسے کمر سے پکڑ رکھا تھا اور وہ باہیں پھیلائے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ بارش تیز ہو چکی تھی اور وہ دونوں بارش میں پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ لٹل اینجل چلو اندر چلیں، بیمار پڑ جاؤ گی۔ نہیں نہ زاویار۔ لٹل اینجل چلو، ضد نہیں کرتے۔ زاویار اسے باہوں میں پکڑے روم میں لے گیا تھا۔ روم میں لے جاتے اس نے نور کو صوفے پر بٹھایا تھا اور اس کے لیے کپڑے نکال کر لائے تھے۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ نہیں نا نور، میں خود کرواؤں کیا چینج؟ زاویار نے سختی سے کہا تھا۔ آپ بہت گندے ہیں۔ آپ پتہ ہے، جاؤ آپ۔ جا رہے ہیں ہم۔ کیا مجھے بھی ساتھ لے کر جا رہی ہو؟ زاویار نے لب دانتوں تلے دبائے کہا تھا۔ ہم نے کب کہا؟ تم جو کہہ رہی ہو کہ ہم جا رہے ہیں تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا، آپ کی تو نہیں۔ اوکے، وہ ہنس دیا تھا۔ وہ دونوں چینج کر کے آئے تھے اور زاویار نے اسے پٹ پٹ لٹاتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ زاویار اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ چلو لٹل اینجل سو جاؤ۔ زاویار، میری لٹل اینجل سے تو مت کرو نا، اور اگر تمہیں ذرا سی بھی چھینک آئی نا پھر تم دیکھنا۔ اور نور چھینکی تھی جس پر زاویار نے اسے گھورا تھا۔ کہا تھا نا لٹل اینجل، کیوں نہیں سنتی ہو میری بات؟ زاویار، نور نے اپنا نچلا ہونٹ باہر نکالا تھا۔ چلو میڈیسن لے لو، چلو۔ زاویار نے اسے میڈیسن دی تھی۔ نہیں نا زاویار، کڑوی ہوتی ہے نا۔ نور، زاویار نے سخت لہجے میں کہا تھا اور اسے زبردستی میڈیسن دی تھی۔ چلو اب سو جاؤ۔ وہ اسے اپنے سینے پر لیے لیٹ گیا تھا۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔